الدین الخالص۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ہماری پیدائش اور اس کائنات میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور زندگی کے تمام امور میں اس کی مکمل فرما برداری ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، بالکل اسی طرح اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے عبادت و بندگی کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ اگر اللہ کی بندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کی جائے تو یہ زندگی کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان ہے، اور یہ نقصان صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ ایک مومن کے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمائی، سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے کہ اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ دین کی اساس، دین کی اصل اور بنیاد ہے، بالکل اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی جزو ایمان کا حصہ ہے، اور یہ کمال ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور آپ کی اطاعت نہ ہو، آپ کی تابع داری نہ ہو، آپ کے فرامین، ہدایات، تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری جائے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا مطالبہ یہ ہے، محبت کا حق یہ ہے، محبت کے آداب یہ ہیں کہ اگر نبی سے دعوی محبت ہے تو آپ کی اتباع بھی ہو، آپ کی اطاعت بھی ہو۔ ایمان بالرسول کے بعد سب سے بڑا درجہ یہی ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تعلیم دی ہے، وہاں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ آپ کی اتباع ہو، آپ کی اطاعت ہو، آپ کی پیروی ہو۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، یعنی کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک، تمہارے باپ، تمہارے بیٹوں، تمہارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، تمہارے جو بھی لڑکے ہیں ان سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کی جائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر وہ اللہ سے محبت واقعی رکھتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، ان سے کہے کہ میری اتباع کریں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں زندگی کے تمام امور و معاملات، احوال و اقوال اور افعال اور عقائد میں۔ یحببکم اللہ، تب وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی محبت، اپنی محبوبیت کے مقام پر انہیں رکھے گا۔ اللہ رب العالمین انہیں محبت دے گا، ان سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور نہ یہ صرف انہیں محبوبیت کے مقام پر محبوبیت کا مقام عطا کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے،
ربیع الاول کا مہینہ ہے، معاشرے میں دیکھتے ہیں خصوصاً مسلم معاشرے میں کہ ربیع الاول کی آمد پہ مسلمانی معاشرے میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو محبت نبوی کا دعویٰ کرتا ہے اور دم بھرتا ہے اور آپ کی محبت اور عقیدت کے نام پہ اس ماہ کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور نہ یہ صرف ایک مبارکباد پیش کرتا ہے بلکہ اپنے گھروں کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، ان کی رونقوں کو دوبالا کرتا ہے، بجلیاں اور قمقمے لگاتا ہے، چھتوں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جلسے جلوس اور جشن کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی طرح گھروں کے اندر مجلسیں محفلیں قائم ہوتی ہیں جہاں نعت خوانی ہوتی ہے اور بہت سے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی عمل کو خواہ کو کتنا ہی وہ خوشنما کیوں نہ معلوم ہو، اور وہ کرنے والا جو کر رہا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عقیدت سے سرشار ہو کر کرے، محبت میں پورے طور پر ڈوب کر یہ عمل کرے، اور اس کرنے والے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، دین کے نام پر کیا جائے، ثواب کے مقصد سے کیا جائے، کار خیر سمجھ کر انجام دیا جائے، تو وہ عمل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا، وہ عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا، وہ عمل اس وقت تک سنت کا درجہ نہیں اختیار کر سکتا جب تک کہ اس عمل کے لیے کتاب و سنت سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ کی تقریر سے، صحابہ کرام کے طریقوں سے اس کی کوئی مثال، کوئی ثبوت اور کوئی اصل نہ ملتی ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تمام مسلمان موحد بن کر زندگی گزاریں، موحدانہ زندگی گزاریں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ہم متبع سنت بن کر زندگی گزاریں۔ صرف موحد بننا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، موحد ہونے کے ساتھ ساتھ سنت کا متبع بننا بھی ضروری ہے، اور اس نقطے کو ہمیشہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اس کے بغیر اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتے۔ اور انسان عقیدت و محبت کے نام پر بہت سی چیزوں کو دین کے نام پر گڑھ کر، خود ساختہ چیزوں کو عبادات سمجھ کر ثواب کے مقصد سے انجام دیتا ہے، نیکی کے مقصد سے انجام دیتا ہے، حب رسول سے سرشار ہو کر انجام دیتا ہے، اسے محبت کا لیول لگا کر محبت کی عنوان پر عشق رسول کا نام دے کر انجام دیتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ نیکی نہیں بنتی، وہ عمل نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قدر اور مقبول نہیں ٹھہرتا جب تک کہ اس پر نبوی مہر نہ لگی ہو، سنت کی مہر نہ لگی ہو۔ اور ایسے ہی انسان جب محبت سے سرشار ہو کر کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی نبوی نمونہ نہیں ہوتا، کوئی صحابہ کرام سے اس کے پاس کوئی ثبوت ان کے عمل سے موجود نہیں ہوتا، تو دینی معاملات میں، دین کے امور میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اتنی ٹھوکریں کھاتا ہے کہ پھر قیامت کے دن بھی وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ دور نبوی کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں، ازواج مطہرات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی کے جو عبادات کا مرحلہ، عبادات کا جو گوشہ ہے، اس کی تفصیلات سے متعلق وہ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی عبادات کی کیا کیفیت ہیں، کیا تفصیلات ہیں، کیا طریقے ہیں، وہ تمام طریقے بتائیے۔ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا یہ طریقہ ہے۔ وہ لوگ اپنے خیال کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھتے ہیں اور کم آنکتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند، اس کا کیا کہنا، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، آپ امام النبیین، خاتم الانبیاء، اور ہمارا کیا شمار۔ ایک شخص کہتا ہے کہ دیکھو، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، ساری زندگی روزے سے رہوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا دوسرا ساتھی کہتا ہے کہ میں تو عورتوں سے تعلق توڑ لوں گا، عورتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا، کبھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں پوری رات شب بیداری کروں گا، پوری رات تہجد پڑھوں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھانے والا ہوں اور تم میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی بندہ ہوں. اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، فرق رکھتا ہوں، فاصلہ رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے رشتے بھی قائم کرتا ہوں، یعنی شادیاں بھی کرتا ہوں. وَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقوں سے بے رخی برتی، تو جان لو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی نسبت اب میری طرف کرنا، اس کا اپنی نسبت میری طرف کرنا، میری شریعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب وہ میری سنت پر عامل نہ ہو، میرے سنت کا پیرو نہ ہو. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ دین کے نام پر نکالا جانے والا عمل خواہ کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی عمدہ معلوم ہو، کتنا ہی بھلا ہو، اور اسے کتنی اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ انجام دیا جائے اور کرنے والے کا مقام کتنا ہی بلند ہی کیوں نہ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ. آپ سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ کون تھے جو 3 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تھے. کرنے والے کا مقام کتنا بلند کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات، آپ کے طریقوں کے موافق و مطابق نہیں ہے، اس سے موافقت نہیں رکھتی، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں ہے، درست نہیں. دوسری بات، جو محب رسول ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا واقعی ہوگا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بھی ہوگا. شاعر کہتا ہے تعصی الہ وانت تزعم حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعى محبۃ اللہ وليس هو على الطریقۃ المحمدیہ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أحواله وأقواله. کہ جو شخص دعوی محبت نبوی رکھے اور اس کا دامن جو ہے وہ اتباع نبوی سے خالی ہو، اس کے قول اور عمل میں موافقت اور مطابقت نہ ہو، تو وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس کا دعوی محبت نبوی اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو، ایک ایک قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق گزرے. میرے اسلامی بھائیوں، تاریخ و سیرت سے اور ائمہ کرام کے اقوال سے بہت سے واقعات ملتے ہیں، بہت سارے ان کے اقوال اور واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ کا یہ مختصر وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان کو تفصیلات سے بیان کیا جائے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری کا بھی واقعہ ہے، بہت ہی نصیحت آموز، عبرت آموز واقعہ ہے. اسی طرح سعید ابن مسیب کا بھی ایک واقعہ ہے، بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے کہ دو شخص، امام محدث سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص وہ فجر کی نماز کے بعد سنت نبوی کے مطابق 2 رکعت نماز جو انسان پڑھتا ہے، سنت پڑھ لینے کے بعد اضافی نماز پڑھ رہا تھا، اضافی 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد جو فجر کی سنت ہے اضافی اور نمازیں پڑھ رہا تھا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ یہ نمازیں کیسی پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، اس نماز کے اہتمام کی، اس نماز کے پڑھنے کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو بتاؤ. 2 رکعت سنت تو پڑھ چکے ہو، مزید کی کیا ضرورت؟ کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ اس طرح آج ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین اپنی محبت اور عقیدت اپنے رسول کی آمد کی خوشی میں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، کہ اس پر ہمیں عذاب دے گا؟ سعید ابن مسیب سے اس شخص نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین ہمیں نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟
کہا نہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالی نماز پہ عذاب نہیں دے گا، ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا خلاف سنت عمل پر، سنت کے خلاف کام کرنے پر تم عذاب دیے جاؤ گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق کچھ اہم باتیں اختصار اور ایجاز کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد و تشریف آوری ہوئی، اور یقیناً آپ کی آمد، آپ کی تشریف آوری اس دنیا میں ایک نعمت عظمی ہے، اور آپ کی ولادت سے لے کر وفات تک کی زندگی کے تمام لمحات کے ایک زندگی کے تمام ایام کے تمام لمحات کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک آپ کی سیرت کے حصے کا ذکر کرنا، یہ باعث سعادت، باعث رحمت، باعث خیر اور کار خیر ہے۔ ہر مسلمان کو ذکر کرنا چاہیے آپ کی صفات کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، زندگی کے مختلف پہلوؤں کا، اس کو اجاگر کرنا چاہیے، وہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اسے زمان و مکان کے ساتھ خاص کر دینا، اسے دنوں کے ساتھ مقرر کر دینا، مہینوں کے ساتھ مقرر کر دینا، یہ دین میں شریعت سازی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ اقرأوا قول اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا۔ جو دین میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کرے اور اسے بہتر سمجھے، ثواب کا کام سمجھے، اسے انجام دے، تو اس نے یہ یقین جان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ خیانت کی، بلکہ اپنے اس عمل سے، اپنے اس طریقے سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھے، آپ نے دین کو کما حق پہنچایا نہیں۔ اور دوسرا اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دین کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی، دین کی تکمیل کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ میں ہوں دین کی تکمیل کرنے والا، اور اپنے آپ کو شریعت سازی کا مستحق سمجھتا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخر لوگوں کی اصلاح اسی چیز کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ پہلے دور کے لوگوں کی اصلاح ہو، یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ۔ اور جو چیزیں، جو باتیں، جو طریقے اس وقت عبادت نہیں سمجھے جاتے تھے، جو کام اس وقت نیکی نہیں تھے، جو کام اس وقت نیکی نہیں سمجھی جاتے تھے، وہ آج بھی نیکی اور دین نہیں ہو سکتے۔ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، کہ ولادت اور بعثت میں، رسالت میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں، اور اہل ایمان پر احسان جتلایا گیا ہے، ولادت کا نہیں، بعثت کا حوالہ دے کر، کیونکہ اسی رسالت سے، اسی بعثت سے ہمیں ایمان و توحید کی دعوت ملی، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہمیں اخلاق و مساوات کی نعمت ملی، اور اسی رسالت کی بنیاد پر آپ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے واجب الاطاعت ٹھہری، اور اسی رسالت کے قبول کرنے کی بنیاد پر، اس پر ایمان لانے کی بنیاد پر مسلمانوں کو دنیا جہاں میں عزت و شوکت و غلبہ اقتدار حاصل ہوا۔ میرے اسلامی بھائیو، ولادت کا معاملہ اتنا اہم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالضبط بتاتے صحابہ کرام کو کہ میری تاریخ پیدائش یہ ہے، میرا سن پیدائش یہ ہے، میرا فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں تمام باتیں بتاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عیسوی اعتبار سے 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی، اور سوموار کا دن تھا، لیکن جو عربی تاریخ ہے وہ اس میں شدید اختلاف، مہینہ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، سال عام الفیل کا تھا، دن سوموار کا تھا،
تاریخ آپ کی پیدائش اس میں شدید اختلاف. 2 سے لے کر تاریخ 2 ربیع الاول سے لے کر 22 ربیع الاول تک کی تاریخ کا علماء نے ذکر کیا. اور کوئی کہتا ہے کہ 9 تاریخ، کوئی کہتا ہے کہ 8 تاریخ، کوئی کہتا ہے کہ 12 تاریخ. یہ آپ کی پیدائش. اکثر علماء کا رجحان اسی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس کا بھی مہینہ ربیع الاول، یعنی وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول، دن بھی سوموار اور تاریخ بھی 12. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 مان لی جائے، 12 ربیع الاول کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو مان لی جائے، تو مہینہ تو ربیع الاول کا ہے ہی، دن بھی سوموار کا ہے ہی. اس سے جو حکمت اور موٹی موٹی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شریعت اور اللہ کو مطلوب مقصود یہ تھا، ایک ہی مہینے کے اندر، ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی تاریخ کے اندر آپ کی وفات کا دن ہو، آپ کی پیدائش کا دن ہو. مقصود یہ تھا کہ مسلمان آپ کی ولادت کی خوشی میں ولادت کے دن کو یوم عید نہ بنا لیں، اور وفات کے دن کو وفات کے غم میں، وفات کے دن کو وفات کے غم میں یوم الحزن نہ منا لیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو جمع کر دیا. تیسری چیز ولادت کے تعلق سے جو میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس کی ایجاد کب ہوئی؟ اس کی ایجاد 4 صدی ہجری میں ہوئی. آپ پورا رسالت کا 23 سالہ دور اٹھا لیں، آپ کو کہیں ثبوت نہیں ملے گا کہ آپ نے خود منائی ہو اپنی سالگرہ، صحابہ کرام نے منائی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکابر کی منائی ہو. خلافت کا 30 سالہ دور اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں اس کو ثبوت نہیں ملے گا. خلفائے اربعہ کی زندگی سے نہیں ملے گا. بلکہ حیرت تو آپ کو اس وقت ہوگی جب ائمہ اربعہ کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں، وہاں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. اگر یہ واقعی عید ہے اور عیدوں کی عید ہے، ہزاروں عید پر یہ فائق ہے، تو اس کے بھی احکام و مسائل ہوتے جو قرآن کے اندر بیان کیے جاتے، حدیث کے اندر بیان کیے جاتے. اگر یہ اتنا بڑا مقام رکھتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی دن مقرر ہوتا، تاریخ مقرر ہوتی، یہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر فلاں دن. جیسے عیدین کے بارے میں ہے، 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور اسی طرح یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں، اس کے لیے بھی عیدگاہ میں مناتے ہیں، اس کے لیے بھی تاریخ مقرر ہوتی، مقام مقرر ہوتا. پھر مروجہ عید میلاد النبی کے اندر جو خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں، معاشی خرابیاں، معاشرتی خرابیاں، اور جو شرعی قباحتیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آتی، درست معلوم نہیں ہوتی کہ یہ عید ہو سکتی ہے. اس کے بے شمار قباحتیں. پھر یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیدائش کا دن تھا، تو خوشی کا دن. اس سے دلیل پکڑتے ہیں. عید کا دن اگر وہ ہوتا اور آپ اپنے اس پیدائش کے موقع پر خوشی منانے میں، عید منانے میں حق بجانب ہوتے، تو اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہوتی. کیونکہ جو عید کے دن ہے، عید کے ایام ہے، احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، عید کے ایام میں روزہ رکھنے کی سختی کے ساتھ ممانعت. بے شمار اقوال ہیں، بے شمار باتیں. تو 4 صدی ہجری میں اس کی بنیاد رکھی گئی عید میلاد النبی کی، اسے رائج کیا گیا. اور رائج کرنے والے یہ فاطمی تھے. یہ فاطمی کون تھے؟ یہ دراصل زندیق تھے، ملحد تھے، دہریہ تھے، خبیث قسم کے لوگ، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے. پھر بعد میں اخیر دور میں 7ویں صدی ہجری میں دوبارہ اس کی تجدید کی گئی اور اس کو جواز کا فتویٰ لکھا گیا اور اسے سرکاری پیمانے پر لوگوں کے درمیان رائج کیا گیا. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات اور آپ کے اقوال و افعال کا پابند بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر ہمیں عامل بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا سچا متبع بھی بنا دے. یا رب العالمین، ہر قسم کی بدعات و ضلالات اور شرور و فتن سے ہمیں محفوظ رکھ. الہ العالمین، جو بھائی مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما دے، اور جو پریشان حال اور ستائے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ تو ان کی دستگیری فرما. پاک پروردگار، ملک میں مہنگائی، غربت اور کساد بازاری کی وجہ سے پورے ملک کے ماحول میں جس طرح بے چینی کی فضا ہے، الہ العالمین تو ہمیں اس سے نکال دے، اس سے ابار دے. یا رب العالمین، تمام اہل اسلام کو عزت و شوکت
امن و عافیت کی زندگی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود کر دے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔